میرے ساتھی ایکسپورٹرز، پرائم ایکسپورٹرز جو ہیں پاکستان کے، وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہماری آپ کو معلوم ہے کہ آج نیگوسیشنز تھیں، قریباً چند مہینے پہلے ان کو وعدہ کیا گیا تھا کہ 9 سینٹ پہ ان کو بجلی دی جائے گی ایکسپورٹ انڈسٹری کو، اور پھر ان کو 2 مہینے ملی بھی، لیکن اس کے بعد آبویسلی جو پرمیشن تھی یا جو اس کو پروویژن کی گئی تھی وہ ایکسپائر ہوئی، اور اس کے بعد یہ آبویسلی ان کا جائز ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمارے ساتھ تو 1 سال کی بات کی گئی تھی، تو مہربانی کرے جولائی 2023 تک یہ ہمیں فیسلٹی ملنی چاہیے۔ میں یہ صرف یاد کرا دوں کہ یہ ایکسپورٹرز تھے جن کے ساتھ ہم نے 10 جنوری 2017 کو ایک پیکج دیا تھا ان کو 180 بلین روپیز کا، جب ہمارا IMF کا پروگرام مکمل ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کم از کم 10% ایکسپورٹ پاکستان کی بڑھائیں گے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بن گئے، تو اگست میں پھر مجھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ ان کی ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو 67 بلین کا اور پیکج دے دیں، پاکستان کو ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، تو ہم نے وہ بھی دیا، لیکن 247 ارب کی ٹارگیٹڈ ایکسپورٹرز کو ریلیف کہہ لیں یا ڈیوٹی ڈراپ بیک کہہ لیں، یا جو ان کی جو ان پٹس ہیں ان میں جو ٹیکسز ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کی واپسی کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے 12.7% ایکسپورٹس بڑھائیں اس کے نتیجے میں۔ اگر اسی ماڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے 3 سال میں 4000 ارب سے زائد قرضے اپنے اوپر چڑھا لیے ایکسٹرا، صرف ڈیویلیویشن کی وجہ سے، جو کہ $20 بلین تھے، اور ان 3 سالوں میں جو ایکسپورٹس بڑھی وہ صرف $800 ملین تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا، اسپیکولیٹر اس سے کھیل انہوں نے شروع کر دی، اور ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ان ریزنیبل مارکیٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدللہ PMLN نے، جب میں فائنانس منسٹر تھا فیبری 1999 میں، تو یہ مارکیٹ بیس کرنسی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ اسپیکولیٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے ارب بنائے، اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اربوں کے ایڈیشنل لون کے نیچے دب جائے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑا فیئر ہے، اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو UK میں پچھلے چند دنوں میں انٹرونشن ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ ڈور انڈیا نے اپنے انٹرونشنز کی ہیں، بنگلہ دیش نے انٹرونشنز کی ہیں، انڈیا نے تو قریباً $100 ارب اس انٹرونشن میں لگا دی ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، چونکہ 98-99 بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے، 20, 13, 14 بھی یاد ہے، میرے ساتھ ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا، نیوز کنفرم ہوئی تو مارکیٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام شروع کر دیا۔ میں ان کو مشکور ہوں، میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جینوئنلی میں ایز اے پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ 200 سے نیچے ہے، اور اگر بین الاقوامی ادارے کے کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکیٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے، مارکیٹ اپنے کو صحیح کریکٹ کر رہی ہے۔ وہ فرق جو 12 روپے تھا مارکیٹ یعنی اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں، وہ ریڈیوس ہو گیا، 1 روپیہ رہ گیا۔ الحمدللہ پاکستان کے اس پروسیس میں آج کے ریٹ جو غالباً 222 کے قریب بند ہوا ہے، تو پاکستان کے قریباً 2600 ارب پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز میں کمی آئی ہے، 1 روپیہ واپس کیے بغیر۔ جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو تباہی ہوتی تھی، اب جو ڈالر نیچے جا رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ،
میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمیونٹی کو پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کو کسانوں کو ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً 15 سے 20 بلین ڈالر ایکسپورٹس بڑھ جائے آپ کے پرابلم جو ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو کہیں کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جانا نہیں پڑتا. ہم نے تو پلان یہ کیا تھا کہ جب 2016 میں IMF کو فارغ کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا تھا. ان کی MD جو ہے کرسٹن لگارڈ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں آئی, سرینا میں جوائنٹ پریس کانفرنس میرے ساتھ کی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان ہیز پرفارمڈ ویری ویل اینڈ وی وش پاکستان گڈ لک. اور پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا. یہ بہرحال وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل کہ اب ہم کدھر ڈیریل ہوئے کیوں ہوئے سب کو پتہ ہے. ہم ابھی 54th اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034 میں. بہر ایز اے سیٹ کہ لیٹس موو آن. تو فاسٹ فارورڈ بات یہ ہے کہ آج ان سے معاہدہ یہ ہوا ہے. ایک تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی. میں نے کہا ڈالر کی بجائے نا روپیہ میں سوچنا شروع کر دیں, ہر چیز روپیہ میں سوچیں. لیٹس ایگری اے روپی کا ٹیرف آپ کے لیے جو کہ میں لاک کروں آن یور بہاف, اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا پروسیس چاہے وہ کیبنٹ ہو یا دوسرے اپروولز ہوں وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ جناب کامرس منسٹر جو ہیں وہ بھی موجود تھے, اپنا سید نوید قمر صاحب. پھر ہمارے جو پاور منسٹر ہیں غلام دستگیر صاحب کے صاحبزادے جناب خرم دستگیر صاحب وہ بھی موجود تھے. تو ہماری یہ سیٹنگ تھی, میری ایک میٹنگ تھی, اس لیے آپ کو تھوڑا سا گیپ کے ساتھ بعد میں نے بلایا. ان کے ساتھ ریٹ طے ہوا ہے روپوں میں. اب یہ 9 سینٹ کی آپ سے بات نہیں کریں, اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا. 19.99 فی یونٹ ان کو چارج کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے تھرو آبویسلی ڈسکوز. اور جو فرق ہوگا ہماری کاسٹ جو ہے گورنمنٹ کی اس کا اور 19.99 کا جو فرق ہے وہ آبویسلی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گی. تو میں ان سب ساتھیوں کا جناب گوہر اعجاز صاحب کا, زبیر موتی والا صاحب کا, ان کے پورے ساتھیوں کا میں نام لوں تو 15 منٹ اور لگ جائیں گے. تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادیں سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے. اور اب میں سب انڈسٹری سے توقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے. ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کو سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے اسحاق ڈار صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو اب وزارت خزانہ کتنا جو ہے وہ برداشت کرے گی بوجھ, یہ ذرا اس کا فائنینشیل امپیکٹ بتا دیں. یہ قریباً 90 سے 100 ارب ہوگا ایک سال کا. اور جن بینکوں نے سب منی لانڈرنگ کی ہے 10 بینکس کے, ان کے خلاف کیونکہ آپ کا انویسٹیگیشن گوئنگ آن, ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ میں ادھر تب نہیں اناؤنس کروں گا نا, ایسے جب ریزالو کر کے آئیں تو میں اناؤنس آپ کو شیئر کروں گا, لیکن آپ انتظار کریں. ہر چیز 10 دن کے اندر نہیں ہو سکتی اور ہم نے کئی چیزوں کو حل کی. جی یہ جو ریٹ ہے ایک منٹ میں آتا ہوں. یہ جو ریٹ ہے ٹیکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لیے سوری یہ ٹیکسٹائل کے لیے جو ریٹ کیا ہے یہ بائی دی وے یہ آل انکلوسیو ہے. یہ پانچوں جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ہمارے ان کے لیے, یہ صرف ٹیکسٹائل کے لیے نہیں ہے. یہ اگین ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. وی آر مینیجنگ ایوری تھنگ, پلیز بیئر ود اس. ہم ہر چیز یہاں تسی ماشاء اللہ کیا نہیں سمجھ داڑھی رکھ لی, مبارک ہوئے ماشاء اللہ. کچھ ہیں تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں, سب کچھ شامل ہے. دس از آل انکلوسیو. ڈالر پہ آپ نے رپورٹ بھی طلب کی ہے, کیا رپورٹ آپ تک پہنچ گئی ہے؟ اور ڈالر کو فردر جو بینکوں نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, میں ان کو شاباش دے رہا ہوں, خود ہی کام کر رہے ہیں. ڈالر کی نہیں اچھا دوسرا سبجیکٹ وہ پلیز ویٹ کریں, یو ول سی دی ایکشن. میں کس طرح کرتا ہوں وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا, پریمپٹ نہ کریں اس چیز کو. ان کو جی ایکسپورٹس بڑھانے کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے؟ میں تو آپ سبسڈی ہے سر, اس پہ آپ کا جو پرائمری ڈیفیسٹ اور بجٹ ڈیفیسٹ ہے
नहीं नहीं इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एक्सपोर्ट का कितना टारगेट दिया गया है सर? नहीं नहीं देखिए प्लीज़, मेरा ख्याल है ये एक इशू थी जो इनके साथ विदाउट एनी कंडीशन मेरे आने से पहले तयशुदा थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कमिटेड थे, उसमें वज़ीर ख़जाना जो थे पहले वो भी कमिटेड थे, इनके साथ जो कैबिनेट मिनट भी मौजूद है। तो हमारी जो आदत है कि हम चीज़ें करते हैं फिर उसको यानी ओपन कर देते हैं दोबारा, ये उस टाइप की एक इशू है, तो इसको हम कॉम्प्लिकेट ना करें। नई कोई चीज़ होगी तो उनसे बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि खुद ही उन्होंने कहा हम पूरी कोशिश करेंगे बढ़ाने की। जी मुझे इतमाद लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ऐसी चीज़ों में इतमाद में नहीं लिया करता। मुझे जब पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा जिम्मेदारी है ना कि मैं उसका यानी स्पेस क्रिएट करूँ। मैंने इसकी स्पेस क्रिएट कर ली है। मैं प्रूडेंट फैसले करने में बिलीव करता हूँ, तो अगर मैंने ये दिया है तो उसके लिए मेरे पास सोर्स मौजूद है। वो जब उनसे बात होगी, जब इंशाल्लाह वो आएंगे 25 अक्टूबर को। 480 अरब रुपए शौकत तरीन साहब भी ये कह रहे थे कि पेट्रोल पर जो सब्सिडी दी जा रही है इसके लिए 480 अरब रुपए की स्पेस क्रिएट की थी, लेकिन बाद में फिर आपकी हुकूमत को मुश्किल पेश आई और किया ना हो। मैं शौकत तरीन साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो मैं समझता हूँ कि उनकी गैर जिम्मेदाराना थी, लेकिन वो आप जाने वो जाने। मुझे एक वाक़या बता दें जो मैंने अनाउंस किया और वो बैकअप ना हो, मैं तो अपना हिसाब दे नहीं नथिंग ऑफ दैट। मैं फिर कह रहा हूँ ये इनके साथ कमिटमेंट थी, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं पूरी की गई। 2 महीने के बाद कंस्टेंट्स की वजह से ये उसको वर्चुअली बैक ऑफ कर गई, लेकिन ये वैसे भी ऑनरेबल नहीं है। अगर हम कमिटमेंट करते हैं, ये हमारा मजहबी फ्रीज़ा भी है, नेशनल फ्रीज़ा भी है कि हम उसको ऑनर करें। उसको ऑनर किया। मैंने सिर्फ एक तब्दीली की है कि मैंने 9 सेंट को 19 रुपये 99 पैसे में कन्वर्ट कर दिया है, और इनकी कोशिश थी कि मैं चूँकि कह रहा हूँ कि 200 से डॉलर कम होना चाहिए, ये 18 रुपये होना चाहिए। मैं अंदर की स्टोरी भी बता देता हूँ। तो ये इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो वर्चुअली ये बाटा का रेट इनका मैं 20 रुपये तो राउंड ऑफ था। नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी। भाईजान ये कभी भी देयर इज ऑलवेज टाइम लैग। जब कोई एक्शन आप लेते हैं, किसी का लंबा होता है, किसी का इट डिपेंड्स, तो इसका असर आएगा, लेकिन देयर इज टाइम लैग हर काम का। तो इसमें इंशाल्लाह असर आएगा। ये ओवरऑल आपकी इम्पोर्टेड कंपोनेंट ऑफ दी जो आपकी इन्फ्लेशन है, वो सीधी उसके इफेक्ट होगा, वो नीचे जाएगी। डॉक्टर साहब एक पर्सनल क्वेश्चन, 1 मिनट यार, एक सर आपके हवाले से पर्सनल एक बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है बड़ा आपके वो 72 करोड़ के हवाले से कि आपके 22 साल के वो ये जो डिस इन्फॉर्मेशन एक नहीं वो सेल नहीं है, बल्कि एक आर्मी है डिस और PTI, वो एक जो इमरानडोज आर्मी है, वो उसने एक तैयार किया हुआ है कि हर वक्त मलाइन करना है। और भाई मैं तो आज तक सिंस आई एम इन पॉलिटिक्स, फर्स्ट टाइम MNA, उसके पहले मिनिस्टर स्टेट, मेरी आज तक जो सैलरी ऑफिशियल भी है वो किसी हॉस्पिटल या ऑर्फनेज हाउस को जाती है, मैं लिख के दिया कर। एक दूसरा ये कि मेरा 1 रुपया भी मैंने ना लिया है ना मेरा लेने को इरादा है। वो पता नहीं कहाँ से 72 करोड़ कैसे, उस हिसाब से तो मेरा ख्याल है कोई जो छोड़े जी सनाउल्लाह साहब छोड़े, मैं इन काम पॉजिटिव काम करूँ मुल्क के लिए, मैं नोटिसों में चल लोगों को सब मैंने उसका जवाब मैंने प्रीवियस मिनिस्टर और जो कांग्रेस मिनिस्टर है सिटिंग और जो पानी बिजली की, उन्होंने एक बात कही थी कि जो बिल्स आए हैं इन पे लेट फीस चार्जेस नहीं लगेंगे, जो ये इस मंथ आएंगे उसमें हम 10% जो नहीं लेट फीस होती है, लेकिन तमाम बिल्स वापदा वाले उसको मैं पता करता हूँ, मेरे नोटिस में नहीं है। थोड़ा सा दर्द दिल ज़्यादा दर्द दिल रखते हैं, मेहरबानी, तो इसमें भी कोई थोड़ा सा उनसे मैं देखता पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल की यार अभी कल तो किए, खुदा का खौफ कर, अगले साल की प्राइस अनाउंस कर दें, अगले साल की। जी वो एनुअल मीटिंग शुरू हो रही है जी ट्यूसडे से, तो मंडे को हमारी टीम जा रही है। सेक्रेटरी फाइनेंस में, गवर्नर स्टेट बैंक जो जाते हैं हर साल जो स्टैंडर्ड होता है, आपको पता ही है, जो उनके गवर्नर्स हैं या ऑल्टरनेट गवर्नर्स हैं, 1-2 एक्स्ट्रा हमारे जो सपोर्ट्स
स्टाफ होता है, हम जा रहे हैं जी मंडे को हम। अभी आप आए हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, नेट पकड़ रहा है, तो क्या अभी आपने दूसरा कहा था कि रेगुलेशन पूरी तरह लागू नहीं किए गए थे, तो फ्री फ्लो नहीं, आपने मतलब समझा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। फ्री फ्लोट था और उसको फ्री मार्केट कहते हैं, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था भाईजान फरवरी 1999 जब सैंक्शंस लगी थी मुआशी बदतरीन पाबंदियाँ पाकिस्तान पे एटमी धमाकों के बाद। उस वक्त फिर ये 69 पे चला गया था, क्लोजिंग उस दिन की 67 पे थी। फिर मुझे ये, मैं उस वक्त ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर था, फिर मुझे पहली दफ़ा फाइनेंस की जिम्मेदारी उस पॉइंट पे दी गई थी। सरताज साहब वहाँ नहीं थे, वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके थे, हफीज़ पाशा साहब थे, वो भी यानी चाहते थे कि कुछ तब्दीली हो जाए। तो ये जो फ्री मार्केट या जिसको रीड कहते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो जो है वो हमने शुरू किया, PMLA ने शुरू किया था। एक सवाल सर, आप जो एक्सपोर्ट्स के लिए अभी जिस तरह आपने इकदाम किए हैं, तकनीकी बढ़ेगी इससे, इमरान खान उधर हलफ ले रहे हैं, तो कैसे देखते हैं ये फ्यूचर में? जी वो एक दफ़ा पहले भी शौक पूरा कर चुके हैं, 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा। फिर हमने उसको भी बेयर किया और बड़ी यानी सब्र के साथ किया, बिज़नेस भी पूरा किया और अपनी जिम्मेदारियां भी निभाई। उसके बाद नेगोशिएट करके धरना उठवाया, जो एक एग्रीमेंट उनसे किया, कंडीशंस जो आपको याद है, आपकी मौजूदगी में मैंने और हम मेरे साथियों ने, हासन इकबाल साहब ने, जो और साथी थे सारे, और उधर से अपना इसने जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथियों ने ये जो उस वक़्त किया वो हमने पब्लिक किया था और आपके सामने साइन किया था। तो अगर धरना देंगे तो जो लॉ और जो आइन और कानून है वो अपना कोर्स लेगा। जो भी मैं मेरी एक मीटिंग है समझ धरने के साथ ये डॉलर कहीं ऊपर तो नहीं चला जाएगा जो नीचे आ रहा है? आप इंशाल्लाह दुआ करें। पाकिस्तान जो है, जो उसने बुरा पीरियड देखना था 4 साल का, जिसकी वजह से अगले 6 महीने हुकूमत मुश्किलात का बदतरीन शिकार रही है, इंशाल्लाह हम अब उससे निकल के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह बड़ी